تو اس صورت کے مختلف نام ہیں جو میری نظروں سے گزرے ہیں. اس صورت کے نام وہ تقریباً 20 نام ہیں. یعنی ایک صورت ہے نام 20 ہے. یعنی اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, 20 سے کم نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو میں نے ڈھونڈا, میں نے جو پڑھا تو وہ 20 نام میرے سامنے آئے. تو وہ 20 نام بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اب یہ نام زیادہ کیوں ہے؟ ہمیں تو ایک ہی نام پتہ ہے نا, سورہ اخلاص, یا پھر سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تو 2 نام ہوئے, 18 اور بھی ہیں. عرب کا ایک طریقہ تھا, عرب لوگ جو تھے وہ جس شے سے محبت کرتے تھے اس کے نام زیادہ رکھتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. انہیں جس شے سے پیار ہو جاتا تھا وہ اس کے نام زیادہ رکھ دیتے تھے. اگر انہیں تلوار سے پیار ہو جاتا, تلوار کی دھار سے, تو تلوار کے مختلف نام رکھ دیتے تھے. گھوڑا جو ہے اگر ان کو پسند آ جاتا تو ایک گھوڑے کے 100 نام رکھ دیتے تھے. یعنی اگر عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ان کو گھوڑوں سے, تلواروں سے, ہتھیاروں سے, شیر سے ان کو بڑا پیار تھا. اب جو ان کو جانور پیارا لگا اس جانور کے نام زیادہ رکھ دیے. تلوار ہتھیار پیارا لگا تو ہتھیار کے نام زیادہ رکھ دیے. کوئی صورت پیاری لگی تو صورت کے نام زیادہ رکھ دیے. اور اللہ تعالیٰ ان کے مزاج سے واقف تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں ہیں, عرب کے اندر میرے آقا کی ولادت ہوئی. تو پھر وہ صورت جس کو جو مصطفیٰ کو پیاری لگتی ہے یا حضور کے غلاموں کو پیاری لگتی ہے تو وہ اس کے نام پھر زیادہ رکھتے تھے. اب یہ صورت انہی صورتوں میں سے ہے. اب جب نام زیادہ ہو کیا ہوتا ہے, صفات جب زیادہ ہو تو وہ ہر صفت ایک نام بن جاتا ہے. یعنی اگر قرآن مجید کو کھولیں تو قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ذاتی نام تو ایک ہی ہے نا, اللہ. تو باقی جو 99 یہ صفاتی نام ہے. یعنی اللہ کی ہر صفت کے اوپر ایک نام ہے. اسی طرح قرآن کے آخری صفحے کو کھولیں تو اس پر بھی 99 نام ہیں, اور وہ میرے آقا کے ہیں. آقا کا ایک نام ہے ذاتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر احمد آسمانی کائنات میں. تو باقی سارے مصطفیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ مصطفیٰ کی چونکہ خوبیاں زیادہ ہیں تو نام زیادہ ہیں, اللہ کی صفات زیادہ ہیں تو اللہ کے پھر نام زیادہ ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا عرب کا بھی یہ طریقہ تھا. ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کے 100 نام. کسی کی چال اچھی لگی تو اس کا نام الگ رکھ دیا, کسی کا دوڑنا اچھا لگا تو وہ رکھ دیا, کسی کا رنگ اچھا لگا تو اس پہ نام رکھ دیا. اب شیر ہے, ہم تو شیر کو شیر ہی کہتے ہیں. عربی میں اس کے کوئی 15-20 نام ہیں جو میرے سامنے گزرے. 10-12 نام. عربی میں شیر کو زرغام کیا کہا جاتا ہے, اسد کہا جاتا ہے, شیر کو غضنفر بھی کہا جاتا ہے, شیر کو پھر حمزہ بھی کہا جاتا ہے, صفدر بھی کہا جاتا ہے, شیر کو عباس بھی کہا جاتا ہے, حیدر بھی کہا جاتا ہے, لیث بھی کہا جاتا ہے. یہ مختلف نام ہیں شیر کے. شیر کی ہر خوبی کے اوپر ایک نام ہے. اسی طرح یہ جو صورت ہے سورہ اخلاص, اب اس صورت کے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نام زیادہ ہے. آج میں آپ کو اس کے 20 نام بتاتا ہوں. ہر نام ایک خوبی کے اوپر, ایک صفت کے اوپر ہے. اب جو پہلا نام ہے اس صورت کا, جو وہ اس کا ایک نام ہے سورۃ التفرید. یہ فرد سے ہے, تفرید اکیلا ہونا, فردن فردن آپ لفظ بولتے ہیں, ایک فرد. تو یہ صورت چونکہ اللہ کی وحدانیت کو بتاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا بتاتی ہے, اس وجہ سے اس کا ایک نام ہے سورۃ التفرید. ایک اور نام ہے اس کا سورۃ التجرید. یہ مجرد سے ہے, تنہا, مجرد, اکیلا. تو سورۃ التجرید بھی اس کو کہتے ہیں اور سورۃ التفرید بھی اس کو کہتے ہیں. پھر اس کو تیسرا نام ہے اس کا سورۃ التوحید. اب توحید تو آپ سنتے رہتے ہیں, اب یہ جو تفرید اور تجرید ہے وہ بھی توحید ہے. اب یہ مختلف نام ہیں. یہ جو صوفیاء ہیں
جو سلوک اللہ کا جو سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو مقام تفرید، مقام تجرید، اب یہ منازل طے کرتے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کا چوتھا نام ہے سورۃ الاخلاص، چاروں کے پانچواں اس کا نام ہے سورۃ النجاہ، نجات دلانے والی سورت۔ یہ سورت کو پڑھتا رہتا ہے، یہ سورت اس کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اس کا اور نام ہے، چھٹا نام، وہ ہے سورۃ الولایہ، ولایت سے، ولایہ ولی سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا لِأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا صَارَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ۔ یہ ولایہ اس کا نام اس لیے ہے، فرمایا جو اس کو پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ کی خوبیاں ہیں نا، جب یہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے سورت پڑھتے پڑھتے۔ پھر اس کا ساتواں نام ہے سورۃ النسبہ، نسب سے ہے کہ وہ جو سوال کیا گیا تھا میرے آقا سے کہ اللہ کا نسب بتائیں، انہ ورد جوابا للسوال من قال انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، لوگوں نے آقا سے سوال کیا تھا اپنے رب کا نسب بتائیں، آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آقا نے کہا یہ میرے رب کا نسب ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی برابر اور ہمسر ہے۔ یہ تم پیدا بھی ہوتے، تم سے بھی کوئی پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا نسب کیا ہے؟ نہ اس سے کوئی آیا نہ وہ کسی سے آیا۔ یہ اس سوال کے جواب میں اس سورت کو سورۃ النسبہ بھی کہا جاتا ہے، نسب سے۔ پھر اس کا آٹھواں نام ہے سورۃ المعرفہ، معرفت دلانے والی سورت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا صلی، ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی، فقرأ قل هو اللہ احد، اس نے نماز میں اس سورت کو پڑھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی یہ نماز دیکھ کر آقا نے فرمایا ان ھذا عبد عرف ربہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب کو پہچان گیا، اس کو رب کی پہچان ہوئی۔ فسمیت سورۃ المعرفہ لذالک، اس دن سے اس سورت کا نام سورۃ المعرفہ پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نواں نمبر جو ہے نام اس کا جو ہے وہ ہے سورۃ الجمال، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس صورت میں اللہ کے حسین اور حسن کی بات ہے، اللہ کی خوبیاں ہیں، اس سورت کو سورۃ الجمال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اگلا نام ہے سورۃ المقشقشہ، مقشقشہ کہتے ہیں شرک اور نفاق سے چھٹکارا دلانے والی۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا رہتا ہے وہ منافقت سے بھی نکل جاتا ہے، وہ شرک سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ شرک کی نفی ہے۔ منافقت زبان سے کچھ کہنا اندر کچھ اور ہونا، اس صورت کو پڑھ پڑھ کے بندہ اخلاص والا بن جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، اندر باہر سے ایک ہو جاتا ہے، منافقت سے نکل جاتا ہے۔ اس کا 11واں نام ہے المعوذہ، یعنی جس سے پناہ لی گئی ہو، یہ صورت بندے کو پناہ میں لے لیتی ہے۔ جیسے اگلی دو صورتیں نا ان کو معوذتین یا معوذتان، کہ دو صورتیں جو پناہ میں لیتی ہیں بندے کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ 11 آیتیں ہیں ٹوٹل، اس پہ ہم بحث کریں گے اگلی نشست میں۔ بڑی حسین وہ گفتگو ہے، وہ ہر بندے کے لیے بڑی خاص سننے والی ہے۔ یہ بھی آج کی گفتگو بھی خاص ہے، ہر گفتگو خاص ہوتی ہے۔ اگر وہ آخری جو دو صورتیں ہیں جو اکثر مولانا عبدالرشید صاحب ہمیں سناتے بھی ہیں ہر جمعے پہ، تو ان دو صورتوں کا جو ہے اس کی جو شرح ہے، جو اس کے معانی ہیں، ان کو معوذتین یا معوذتان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کو، سورۃ توحید کو بھی معوذہ، اور بعض نے تینوں صورتوں کو، چونکہ میں نے تینوں کی شرح اکٹھی بیان کر رہا ہوں، تینوں میں توحید کی بات ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں ان کا لنک ہے اس صورت کے ساتھ۔ یہ دوسری آیت ہے نا، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جس کی پناہ میں جائیں،
جس کی پناہ لی جائے. تو اگلی جو 2 صورتیں ہیں اسی پناہ کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو یہ تینوں صورتوں کو ملا کر تو معوذات بھی کہا جاتا ہے. معوذات تینوں صورتوں کو جمع کر سیغے میں معوذتان کی تثنیہ ہے. پھر معوذات میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں جمع ہو جاتی ہیں. تو بعض مفسرین نے تینوں کو جمع بھی کیا کہ اس کا ایک نام المعوذہ بھی ہے. اب اس کا جو 12واں نام ہے وہ ہے سورۃ الصمد. صمد جس کی پناہ میں جائیں اور وہ اللہ ہے. یہ سورت کے اس دوسری آیت اللہ الصمد، اس پر ایک نام بھی ہے لأنها مختصۃ بذکرہ تعالی، چونکہ یہ سورت اللہ کے ذکر کے ساتھ خاص ہے. ساری سورت میں اللہ ہی کی بات ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الصمد بھی کہا جاتا ہے. اس کا 13واں نام ہے سورۃ الاساس. یہ توحید کی بنیاد ہے، اساس ہے، دین کی بھی اساس ہے. کیونکہ جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی بات آتی ہے، پھر رسالت کی بات آتی ہے. تو یہ اساس ہے، بنیاد ہے ایمان کی. پھر 14واں نام ہے سورۃ المانعہ. مانعہ منع کرنے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے منع کرتی ہے، قبر کا عذاب پاس نہیں آنے دیتی. جو بندہ اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے دور کر دیتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے سورت کی. سورۃ المانعہ اسے کہا جاتا ہے. اور 15واں نام تو ہے وہ ہے سورۃ المحذر. حاضر سے ہے، محذر. اب یہ کیوں ہے اس کا نام حاضر کرنے والی؟ کہ لأن الملائکہ تحضر لاستماعها اذا قرأت. جب اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس سورت کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جتنے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں اس سورت کو پڑھے تو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. یہ آقا کے فرامین ہیں یہ نام جو بتا رہا ہوں. اچھا، اس کا 16واں نام ہے سورۃ المنفرہ. منفرہ فرار سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لأن الشیطان ینفر عند قراءتها، کہ جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو سورت کو پڑھتا جاتا ہے، شیطان اس سورت کو سن کے بھاگتا جاتا ہے. کیوں؟ جب رحمان کی بات ہو تو پھر شیطان دفع ہو جاتا ہے. رحمان کی خوبیاں ہیں نا اس میں، تو پھر شیطان دفع ہو جاتا ہے تو فرار ہو جاتا ہے. اس کا جو 17واں نام ہے وہ ہے البراء، براءت. تو آقا نے فرمایا وقال علیہ السلام من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد 100 مرۃ فی صلاۃ او فی غیرہا. آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے نماز میں یا نماز کے علاوہ 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھا تو کتبت لہ براءۃ من النار. اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اس کو دوزخ سے بری کر دیا گیا. سبحان اللہ. اس سورت کا نام برات بھی ہے. 100 دفعہ نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ پڑھے تو یہ آقا نے فرمایا. پھر اس کا 18واں نام ہے سورۃ المذکرہ، تذکرہ سے یاد دلانے والی. پھر اس کا 19واں نام ہے سورۃ النور. اب اس پر میرے آقا فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، آقا نے فرمایا ان لکل شیء نور. آقا فرماتے ہیں ہر شے کا ایک نور ہوتا ہے. ونور القرآن قل هو اللہ احد، اور قرآن کا نور یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ قل هو اللہ احد ہے. یوں دیکھے تو سارا قرآن نور ہے، پھر اس نور کا نور سورہ توحید ہے. اب اس کا آخری نام 20واں نام ہے وہ سورۃ الامان، کہ بندے کو اپنی امان میں لے لیتی ہے، بندے کو امان مل جاتی ہے. اب یہ اس کی خوبیاں ہیں اس سورت کی. اس لیے جب آپ پڑھیں اس سورت کو تو یہ خوبیاں آپ کے سامنے ہو. پڑھنے والا اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، جب پڑھتا ہے شیطان دفع ہو جاتا ہے، جب پڑھتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، جب پڑھتا ہے تو یہ سورت نور ہے، بندے کے میں نور ملتا ہے. جب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس سورت کی قرات کریں گے تو آپ کو مزید لطف آئے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ صرف میں پڑھ نہیں رہا، فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور آپ کو احساس ہوگا میں پڑھ رہا ہوں، شیطان دفع ہو گیا ہے. یہ اس کے نام میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ اس کے ناموں کے ساتھ بھی محبت ہو بندے کو. اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آج اس کی تفسیر ایک حد تک پوری ہو جائے. یہ اتنی وسیع اس کی تفسیر ہے. صرف اس میں اللہ پہ اگر بات شروع کریں تو اس پر بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت کچھ اس میں صرف اللہ، اس میں اللہ پہ. ان باتوں میں پڑھنے کا وقت میں سادہ سی اس کی آپ کو تفسیر، تاکہ جب آپ قرآن کی ان آیتوں کو سنیں تو آپ کو کم از کم توجہ آپ کی اس سورت کے اندر رہے. جب بھی کوئی اس کو پڑھ رہا ہو یا آپ پڑھ رہے ہو اس کے ناموں کی طرف توجہ، جیسے کہ یہ نام ہے،
یہ اس کی خوبیاں ہیں. پھر اس کی اس شرح کی طرف تو آئیے اس کی جو مختصر سی ہے شرح عرض کر دیتا ہوں. تو شروع ہوتی ہے سورت لفظ کل سے. قل هو اللہ احد. قل کا معنی ہے اے حبیب آپ فرما دیں. اللہ مصطفیٰ سے فرمائے قل اے حبیب آپ کہہ دیں. اور ادب کے دائرے میں جب بولیں گے تو پھر کہیں گے قل اے حبیب آپ فرما دیں. آپ فرما دیں. کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اے حبیب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے. تو باری تعالیٰ تو خود کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ احد اللہ ایک ہے. یا یوں کہہ دے یا ایھا الناس اے لوگوں اللہ احد اللہ ایک ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی بار کہا یا ایھا الذین آمنوا، آگے کوئی نہ کوئی بات کی حکم دی. کبھی یا ایھا الناس کہہ کے کہا تو باری طرح یہ خود کہہ دے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں کبھی کبھی اپنی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے نا میں اپنے اور بندوں کے درمیان میں مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہوں. سبحان اللہ. یہ وسیلہ ہے. لفظ قل جو ہے یہ وسیلہ ہے. اے میرے محبوب آپ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں واسطہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں. کیونکہ میں ڈائریکٹ بندوں سے بات کروں تو بندوں کے اندر ہمت نہیں کہ میری بات کو سن سکے اور برداشت کر سکے. میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، اور یہ بشری مخلوق ہے. اور اے حبیب بیچ میں آپ کو رکھتا ہوں تاکہ آپ ادھر مجھ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے اندر دو خوبی ہیں میرے محبوب، آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں. اللہ نور ہے تو اللہ سے لینے کے لیے نور ہونا ضروری ہے اور بندوں کو دینے کے لیے بشر ہونا ضروری ہے. اس لیے یہ دونوں شانیں اللہ نے مصطفیٰ کو دی اے حبیب تاکہ مجھ سے لیتے ہوئے شان نورانیت ہے اور بندوں کو دیتے ہوئے آپ کی شان بشریت ہے. تاکہ بندوں کو دینا ہے تو پھر ان کے ساتھ میل جول بھی ہو. تو لفظ کل جو ہے یا اللہ نے وسیلہ. اب آپ سے اگر پوچھے کوئی کہے جی وسیلہ تو جائز ہی نہیں ہے، چلے اس پہ بہت سارا دلائل موجود ہیں. میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے حقیقت وسیلہ پر پوری کتاب لکھی ہے 400-500 صفحات پر. یعنی قرآن و سنت سے اس میں وسیلے کے حوالے ساری وضاحت فرمائی. اب وہ حدیثیں وہ آیتیں آپ پڑھیں سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہے، ہو سکتا ہے بھول جائیں. سادہ بات آپ کو بتا دوں، اگر کہیں کوئی بندہ آپ کو مل جائے وہ کہے جی وسیلہ کہاں سے ثابت ہے، وسیلے کے بارے میں کہاں لکھا ہے، تو آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی لفظ کل ہے نا بس وہاں مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. یہ آخری 4 کل تو پتہ ہی ہے، جہاں بھی کل ہے وہاں مصطفیٰ کا وسیلہ. بس اتنا آپ یاد رکھ لیں کہ مجھے وسیلہ کہاں سے ثابت ہے. آپ کہیں جہاں جہاں کل ہے نا وہیں مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. یہاں بھی اللہ کہتا ہے کل اے حبیب آپ کہتے ہیں آپ وسیلہ بن جائیں. کیا کہوں باری تعالیٰ ہو اللہ وہ اللہ ایک ہے. ہوگا کا معنی ہوتا ہے وہ. اچھا آپ بھی دیکھیں نا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کسی ایسے بندے کے بارے میں جو یہاں موجود نہ ہو یا دور ہو، یعنی کہ مسجد کے باہر سین میں بیٹھا ہوں نا، میں مجھ سے پوچھے منیر حسین کدھر ہے، میں کہوں گا وہ بیٹھا ہوا ہے. مسجد کے باہر ہے میں کہوں گا وہ کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا عبدالرشید صاحب کدھر ہے، میں کہوں گا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیا کہوں گا میں؟ یہ بیٹھے ہیں. اور منیر کا کیا کہوں گا؟ وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے. تو اس کو وہ کیوں کہا کیونکہ وہ مجھ سے دور ہے، اور ان کو یہ کیوں کہا کہ یہ میرے قریب ہے. یعنی اتنا پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نا کہ وہ آتا ہے دور والے کے لیے اور یہ آتا ہے قریب والے کے لیے. اب اللہ نے کیا کہا قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ بتا دے وہ اللہ ایک ہے. وہ تو آتا ہے دور والے کے لیے یا وہ آتا ہے غیب کے لیے. غیب ایسے بندے کا ذکر کرے جو مجلس میں نہیں ہے تو کوئی بات کرے جی وہ مخدوم صاحب کدھر ہیں، آپ کہیں وہ ملتان گئے ہوئے ہیں. کیوں کہ غیب ہے. غیب کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور دور والے کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور قریب والے کے لیے اور حاضر کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے.
مجھے بتاؤ اللہ دور ہے یا اللہ غیب ہے؟ نہ اللہ غیب ہے نہ ہی اللہ دور ہے. اگر کوئی کہے اللہ غیب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. اللہ نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا ہے. بقرہ میں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کہتا ہے جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ملے گا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اب یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. یہ پہلا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے اور آیت کا نمبر 115 ہے کہ جدھر بھی رخ کرو گے ادھر کون ملے گا؟ اچھا اللہ تو ہر طرف ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو منہ مغرب کی طرف کرتے ہیں تو مغرب کی طرف منہ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ادھر اللہ رہتا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے کہ منہ اللہ کی طرف, ہم کہتے ہیں منہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ کی طرف نہیں بلکہ منہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ادھر ہے تو اس لیے ہم ادھر کرتے ہیں. یہ مت سمجھے اللہ ادھر ہے. اللہ تو ہر طرف ہے. اللہ دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, تحت فوق, ہر جگہ پہ, ہر سمت میں. اس لیے اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی دیکھو گے ادھر ہی اللہ ہے. جب اللہ ہر جگہ پہ ہے, غیب ہے ہی نہیں, تو باری تعالیٰ پھر تو ہر جگہ پہ ہے تو پھر ہوا کیوں ہے؟ وہ اللہ ایک ہے کیوں ہے؟ چاہیے تاکہ یہ اللہ ایک ہے. اور یہ کے لیے لفظ ذالک کا استعمال ہوتا ہے, ذالک, اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا. ذالک اور ہاذا, اور دور والے کے لیے ہوبا. اب قرآن مجید کے بارے میں شروع میں فرمایا ذالک الکتاب. کتاب سامنے تھی نا تو کہا ذالک الکتاب, الف لام میم, ذالک الکتاب. یہ کتاب جو ہے نا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو ہاذا یہ قریب والے کے لیے, ذالک بھی قریب والے کے لیے آتے, ہوا آتا ہے دور والے کے لیے یا غیب کے لیے. تو اللہ تو غیب ہی نہیں ہے. جب مولا تو غیب نہیں ہے تو پھر ہوا کیوں ہے؟ ایک بات. اب دوسری بات, لفظ ہوا آتا ہے دور والے کے لیے, ایک ہوتا ہے غیب کے لیے اور ایک ہوتا ہے دور والے کے لیے. اب کیا اللہ دور ہے؟ اگر کوئی کہے دور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے, یہی سورۃ البقرہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں میں کہاں رہتا ہوں تو اے حبیب انہیں بتا دے فَإِنِّي قریب, میں ان کے قریب ہوں, میں دور نہیں. یہ سورۃ البقرہ ہے, فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں. اب قریب میں بھی فاصلہ ہوتا ہے, پھر کتنے قریب. تو ایک اگلی مقام پہ سورۃ الکاف کے اندر, کاف سورت کے اندر اللہ نے پھر بتا دے کتنا قریب ہوں. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری یہ شاہ رگ جو ہے نا, شاہ رگ, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لیے ہوا استعمال کیوں ہوا ہے کہ وہ اللہ, اور جو غیب نہیں حاضر ہے اس کے لیے ہوا استعمال ہوا ہے وہ اللہ باری تعالیٰ. تو غیب بھی نہیں ہے, تو پھر دور بھی نہیں ہے, تو پھر هو اللہ ہوا کیوں ہے؟ اب یہ شروع میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے قل هو اللہ هو احد, احد آپ بتا دے وہ اللہ ایک ہے, تو وہ کیوں ہے؟ اب اس کا جواب سن لے. اللہ کہتا ہے ہاں میں غیب نہیں ہوں, میں حاضر ہوں, میں موجود ہوں, میں دور بھی نہیں ہوں, قریب ہوں. لیکن اگر مجھے اپنے علم کے ذریعے جاننا چاہے گا, اگر اپنی عقل پہ مجھے پرکھنا چاہے گا, اگر اپنے فہم و ادراک کے ذریعے مجھے جاننا چاہے گا تو پھر میں دور بھی ہوں, پھر میں غیب بھی ہوں. اور اگر مجھے پانے کے لیے واسطہ مصطفیٰ کا اپنائے گا پھر میں دور نہیں, میں تمہارے قریب ہوں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے اگر آئے گا اپنے علم کے ذریعے, اپنی کوشش و محنت کے ذریعے مجھے پانا چاہے, میری معرفت حاصل کرنا چاہے, میرا قرب حاصل کرنا چاہے, اگر اپنی محنت اور مشقت, اپنے علم, اپنی معرفت, اپنے ادراک کے ذریعے اگر آئے گا مجھے ڈھونڈے گا تو میں نہیں ملوں گا, پھر میں دور ہوں, میں غائب ہوں. اور اگر مجھے پانا ہے, اپنی توحید کا آغاز اگر مجھے پانا ہے, ہوا سے مت کر, ہوا سے تھوڑا سا پیچھے آ, تمہیں لفظ کل ملے گا. تو توحید کا آغاز ہوا سے نہیں, توحید کا آغاز کل سے کر.
اور کون کیا ہے؟ مصطفیٰ دے، آپ فرما دیں. تو اللہ نے اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ ہوا. اور اب آپ کو بتاتا ہوں، آقا کی بات آئی نا قرآن مجید میں، آقا کی بات آئی تو آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ہاذا کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بھی سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، پھر آگے فرمایا وہذا النبی. جب مصطفیٰ کی بات آئی تو مصطفیٰ کا ذکر اللہ ہاذا کہہ کے کرتا ہے، یہ نبی، اور اپنا ذکر کرتا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ. اپنا ذکر کرے تو ہوا سے کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرے تو ہاذا، یہ نبی. یہ کہتے ہیں قریب والے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے اگر ہوا کو سمجھنا ہے تو ہاذا کے پاس آؤ. مصطفیٰ تمہارے اندر ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہیں. مجھے سمجھنا ہو تو ان کے پاس آ جاؤ. تو ہوا کی معرفت ہاذا کے ذریعے ملتی ہے، ہاذا نبی کے ذریعے. تو اب یہ پہلا لفظ جو کہ آیا ہے ہوا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. تو اگر کوئی آپ سے کہے وہ تو غیب کے لیے آتا ہے، وہ تو دور والے کے لیے آتا ہے، اللہ نہ دور ہے نہ غیب ہے، تو یہ کیوں کہا؟ یہ اب اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. اب ہوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے بارے میں بات کی ہے. مطلب هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. اب یہ اگر آپ سورہ روم کو پڑھیں تو سورہ روم میں یہ بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہوا اللہ کے لیے کہ اللہ وہ ہے. وہ اب اللہ نے اپنا نام بھی نہیں، صرف ہوا کے ذریعے اپنی ساری بات کی ہے. ہوا هو الذی ومن آیاتہ، اور اس کی آیتوں میں سے یہ ہے، یعنی اپنی بات کو اللہ تعالیٰ نے صیغہ غیب کے ساتھ یہ بار بار بیان کیا مختلف مقامات پر. هو الذی کہہ کے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو هو الذی یہ بار بار ملے گا. وہ وہی ہے، وہی ہے. اب یہ انسان جب دیکھا، اس کو سمجھا تو ہوا کا ایک تصور ذہن میں تھا، وہ کون ہے. اور وہ کا لفظ ایک کے لیے بھی ہوتا ہے اور 10 کے لیے بھی وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. 5-10 بندے ہوں، ان کے بارے میں کوئی پوچھے آپ سے کہ وہ لوگ کدھر ہیں، تو آپ کہیں گے وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. 10 بندوں کے لیے بھی وہ اور ایک بندے کے لیے بھی وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب وہ کہیں گے تو اس میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک بندہ ہو، ایک ذات ہو. اب کچھ علم تھا جو انسان کی فطرت میں موجود تھا، آدھا علم انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی یہ مشکل بات ہے لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے. آدھا علم آپ کی فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور آدھا علم جو ہے وہ نبوت کے ذریعے ملتا ہے، نبی کے ذریعے. وہ آدھا علم کیا ہے؟ دیکھیں آپ سارے بیٹھے ہوئے، آپ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں. اب جو آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ کون کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. آپ سارے ادھر دیکھ رہے ہیں اور میں سب کو دیکھ رہا ہوں. تو محمد صدیق کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اندر کیا کر رہے، باہر کیا کر رہے، سنتیں کون پڑھ رہا ہے، اور تسبیح کون پڑھ رہا ہے، اور نیند کون کر رہا ہے، اور بات کون کر رہا ہے، اور چل پھر کون رہا ہے، یہ سارا میں جانتا ہوں کیونکہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں اگر محمد صدیق آپ سامنے بیٹھے ہوئے، مولانا عبدالرشید صاحب آگے بیٹھے ہوئے، پیچھے سے کوئی بندہ ان کا دامن کھینچے، یعنی یہ قمیض کو کھینچے، تو یہ فوراً مڑ کے دیکھیں تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں ہو. تو ان کو اتنا پتا چل گیا کہ کسی نے میری قمیض کھینچی ہے، لیکن اب پتہ نہیں کس نے کھینچی ہے. اب یہ مجھ سے کہیں کہ علامہ صاحب کسی نے میری قمیض کھینچی ہے، تو میں یہ کہوں کہ بھی آپ کو مغالطہ ہوا ہے، کسی نے بھی نہیں کھینچی. لیکن یہ کہیں گے نہیں جی مجھے محسوس ہوا ہے کسی نے کھینچی ہے. اگر میں کہوں میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں کہ کسی نے بھی نہیں کھینچی، یہ میری بات پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں بھی میں نے محسوس کیا ہے. تو میں پھر کہوں گا جب محسوس کیا ہے تو یہ بھی جان لو کس نے کھینچی ہے.
تو غلام صدیق صاحب کہیں گے مجھے اتنا علم ہے کہ کسی نے کھینچی ہے، یہ علم نہیں ہے کہ کس نے کھینچی، یعنی آدھا علم ہے اور آدھا نہیں ہے، لیکن میں چونکہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ کس نے کھینچی ہے۔ کھینچنے والا ایک ہے، یہ کھینچنے والے دو ہیں، یہ کھینچنے والے تین ہیں، یہ دیکھنے والا بتائے گا۔ اب اس کو غلام صدیق کو اتنا پتا ہے کسی نے کھینچی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ کون ہے اور کتنے ہیں، تو یہ آدھا علم ان کے اندر ہے اور آدھا وہ بتائے گا جس نے دیکھا ہے، دیکھنے والا بتائے گا۔ تو آدھا علم انسان کے اندر تھا کہ کوئی ہے جو سورج کو نکالتا ہے، کوئی ہے جو چاند کو لاتا ہے، کوئی ہے جو رات کو لاتا ہے، کوئی ہے جو دن اور رات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو رزق دے رہا ہے، کوئی ہے جو زندگی دے رہا ہے، کوئی ہے جو مار رہا ہے، کوئی ہے جو بچا رہا ہے، کوئی ہے جو گرنے والوں کو سنبھال رہا ہے۔ اتنا علم تھا انسان کی فطرت میں، یہ علم نہیں تھا کہ وہ کتنے ہیں، بچانے والے، لانے والے، دن رات کا نظام چلانے والا ایک ہے یا زیادہ ہے۔ تو آدھا علم تھا کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو رہا، کوئی پیچھے ہے۔ اب یہ پھر اس نے آ کے بتایا، جس نے آنکھوں سے دیکھا وہ کتنے ہیں، وہ مصطفیٰ ہے۔ چونکہ آقا نے آنکھوں سے دیکھا، رب کو دیکھا، دیکھ کے آئے تو آ کے پھر اللہ کہتا ہے حبیب پہلے نبی فقط یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ مجھ سے سن کے کہتے تھے، اے حبیب وہ سن کے کہتے رہے، تو دیکھ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا قل هو اللہ احد، تو کہہ دے وہ اللہ ہے، نہ آدم سے کہا، نہ نوح سے کہا، نہ شیث سے، نہ ابراہیم سے، نہ اسماعیل سے، نہ موسیٰ سے، نہ عیسیٰ علیہ السلام، کسی سے نہیں کہا قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ دیکھا تو تھا ہی نہیں کسی نے، بس ان کا فقط یہ تھا قولوا، بس یہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آ گئے مصطفیٰ، اللہ نے کہا ہے حبیب باقی بھی اگر سن کے بتاتے رہے کہ میں ایک ہوں، اور آپ کے بعد تو نبی آنا نہیں ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، آپ بھی اگر صرف سن کے بتائیں تو سوال تو قائم رہے گا کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سارے سن کے کہتے رہے وہ ایک ہے، اے حبیب آج پردے ہٹا کے تجھے اپنا آپ دکھا بھی دوں۔ اس لیے جب مصطفیٰ آئے تو باقیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور مصطفیٰ آئے تو آقا نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب آقا دیکھ کے آئے رب کہتا ہے حبیب آدھا علم انسان کی فطرت میں تھا کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو زندگی دے رہا ہے، کوئی ہے جو موت دے رہا ہے۔ اب چونکہ تو دیکھ کے آیا ہے، اب دیکھ کے ان کو بتا قل هو اللہ احد، وہ جو ہوا کے بارے میں پڑھتے تھے نا، هو الذی خلقکم هو الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا، وہ جس نے پیدا کیا، وہ کون ہے، کتنے ہیں، هو اللہ احد، بتا دے وہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ چونکہ عقیدہ تثلیث بھی تو تھا نا، تو تین خداؤں کا عقیدہ بھی تو مصطفیٰ سے پہلے عیسائیت میں تھا نا، آج بھی وہ تین خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک تو اللہ ہے خدا، دوسرا مریم ہے، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تین خدا مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اے عیسائیوں یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اللہ کہتا ہے خدا ایک ہی ہے۔ اب پھر جہاں اس کی وضاحت آئی ہے اس صورت کے اندر، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ بھی ہمارا خدا ہے، عیسیٰ بھی معاذ اللہ خدا ہے، اور مریم بھی خدا ہے۔ اب یہاں چونکہ آقا کے بعد نہ کسی نبی نے آنا تھا نہ کسی وحی نے، تو اس عقیدہ تثلیث کی بھی صورت توحید میں نفی کی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا نا ہو اللہ، پہلے انسانیت کو بتایا وہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، یہ بتا کر پھر آگے عیسائیت کو پیغام دیا۔ عیسائیت کو کیا فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ صمد ہے، اس کی پناہ میں ہر کوئی جاتا ہے۔ اب آگے عقیدہ تثلیث کی نفی کی، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اب ان دو آیتوں میں عقیدہ تثلیث کی نفی ہے، ان دو باتوں میں، لم یلد ولم یولد میں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب وہ جو کہتے تھے نا کہ مریم خدا ہے، تو مریم وہ ہیں
جن سے کوئی پیدا ہوا. مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اب یہ لم یلد ولم یولد، تو مریم بھی پیدا ہوئی اور مریم کے پیٹ سے بھی کوئی پیدا ہوا. تو یہی تو جہاں نفی ہے، لم یلد اللہ وہ ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. یعنی اللہ وہ ہوگا جو نہ پیدا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہو. وہ جو کہتے تھے نا مریم خدا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام سے آگے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ خود تو پیدا ہوئے نا. تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی لم یلد ولم یولد. اے حبیبی نے بتائے جو خود پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی پیدا ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، تو جس سے کوئی پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خود پیدا ہوا ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہ اس سے کوئی پیدا ہو نہ وہ پیدا ہوا ہو. تو اللہ کی ذات ان چیزوں سے بری ہے. تو اللہ نے جہاں عقیدہ تثلیث کی نفی کی لم یلد ولم یولد کہہ کے، اچھا جو آخری آیت ہے تو اس میں آ کے پھر اللہ نے حقیقت شرک بھی سمجھا دی. سورہ توحید ہے نا، اللہ کا ایک ہونا، تو یہ شرک کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کو بھی سمجھے، آخری آیت ہے اس سورت کی تفسیر کے حوالے سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب یہاں پہ لفظ ہے کفو، اس سے میں وہ مسئلہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں جس پہ آج جھگڑا بھی ہوتا ہے اور لوگ پریشان کرتے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں. اور یہ سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ حقیقت کا علم نہیں ہوتا. لفظوں میں لوگ آ کے گھوم جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں لفظوں کے اندر. اب سنیں ذرا اس بات کو کہ یہ صورت توحید ہے اور اس سے بڑھ کے توحید کہیں اور سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب پہلی آیتوں میں جو رب تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اب آخری جو ہے یہ حقیقت شرک کو واضح کر رہی ہے. شرک کب ہوگا؟ آج تو ہر بندہ دوسرا اٹھتا کہتا ہے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہی کسی اور کے لیے استعمال کر دیں وہی لفظ، کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے. اب میں اس کو قرآن مجید سے کی مثالیں بھی دیتا ہوں آپ کو، ایسے نہیں ختم کروں گا بات کو. اب پہلے اس کو سمجھے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ کا کفو نہیں ہے. کفو کیا ہوتا ہے؟ کاف کشمیر والا، فا واو، اس پہ دو زبریں ہیں، کفوًا. تو کفو کہتے ہیں ہم سر کو، برابر کو. جب آپ فقہ کا کوئی کتاب پڑھیں گے فقہ کی، اس میں جب یہ نکاح کے مسائل آتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بحث ملے گی کہ آقا نے فرمایا کہ جو نکاح ہے اپنے بچوں کا ان کے ساتھ کرو جو تمہارے کفو ہو، برابر ہو، ہم سر ہو، ان کے برابری کے خاندان میں نکاح کرو. اور جن دو کا نکاح کر رہے ہو کوشش کرو ان کے اندر بھی کفو ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. عمر کے لحاظ سے کوشش کر لیں، علم کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے. تو پھر وہ جب کفو میں کریں گے تو پھر وہ رشتہ جو ہے وہ توڑ تک چلے گا، نہیں تو وہ موڑ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، پریشانی آتی ہے. اب کفو کا معنی ہم سر، برابر، ایک جیسا. تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کفو کوئی نہیں، ہم سر کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں. لیکن جب تک اللہ کا کفو نہیں بنائیں گے شرک نہیں ہوگا. اللہ کا جب برابر کسی کو نہیں بنائیں گے تب تک شرک نہیں ہوگا. اب لفظ ہے ایک جیسے، اللہ کے لیے بھی آئے قرآن میں اور انسان کے لیے بھی آئے. آج ایک لفظ بولا جاتا ہے مولا. اب کہتے ہیں یہ مولا جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے. بندے کو اگر مولا کہہ دیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. داتا اللہ ہے. اگر علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو داتا کہہ دیں تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے. تو غوث اللہ ہے. اگر حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی البغدادی کو غوث کہہ دیا تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اب ان کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. اب یہ کفر کو سمجھے، اسی میں یہ مسئلہ توحید و شرک کا واضح ہو جائے گا. اگر ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو اور وہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو، اگر کوئی کہتا ہے شرک ہے. اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. قرآن مجید کا یہ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، یہ 15واں پارے کا آغاز ہے. آیت ختم ہوتی ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ جو ہے وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. اب سمیع کون ہے قرآن کی روشنی میں؟ اللہ. بصیر کون ہے؟ اللہ. اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اب اگر میں کہوں بندہ بھی سمیع و بصیر ہے
تو کوئی کہے گا یہ کیا ہوا؟ شرک، یعنی وہ لفظ جو اللہ کے لیے وہ بندے کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہی لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، یہی لفظ انسان کے لیے بھی آیا، بندے کے لیے۔ بندے کے لیے کہاں پہ آیا؟ یہ سورت کا نام ہے دہر، اس سورت کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ آگے اللہ کہتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب سمیع و بصیر تو اللہ ہے، بندہ کیسے ہو گیا؟ وہ لفظ جو اللہ کے لیے ہے وہی بندے کے لیے بولے تو آج تو کہتے ہیں شرک ہے، اللہ تو بیان کر رہا ہے۔ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اب شرک کو سمجھے، شرک تب ہوتا ہے جب برابر سمجھیں گے کہ جیسا اللہ سمیع ہے ویسا کسی بندے کو سمجھیں گے پھر شرک ہوگا، جیسا اللہ بصیر ہے ویسا کسی بندے کو بھی بصیر ویسا مانیں گے اسی طرح کا، پھر کیا ہوگا؟ شرک۔ آیت تو بڑی واضح ہے، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اللہ کو کسی نے سمیع بصیر بنایا نہیں ہے، واضح خود ہے۔ اور بندہ کیا ہے؟ فجعلناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے۔ تو جس کو بنائے سمیع بصیر وہ اور ہوتا ہے، جو خود ہو پہلے سے وہ فرق تو واضح ہو گیا۔ جب کہیں گے اللہ سمیع و بصیر ہے تو وہ حقیقی ذات میں حقیقت میں ہے، بندے سمیع بصیر بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ فرق کریں گے تو شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، شرک آئے گا ہی نہیں قریب۔ کیوں؟ ہم نے بندہ، اب میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی بصیر ہوں آپ بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے۔ پھر شرک سے بچنا ہو تو پھر آنکھوں میں سیسا ڈال لو، آنکھیں نکال لو اپنی تاکہ شرک سے بچ جائے۔ میں بھی بصیر بن رہا ہوں، یہ ہمارا بصیر ہونا اور ہے، اللہ کا بصیر ہونا اور ہے۔ ہم اب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے بعد ہماری بینائی چلی جائے، آج بصیر ہے کل نہ ہو۔ اللہ پہلے بھی بصیر تھا، اب بھی بصیر ہے، وہ ہمیشہ بصیر ہے۔ اب اللہ کا بصیر ہونا اور معنی میں ہے بندے کا بصیر ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کہتا ہے سبح، تسبیح پر اپنے رب کے نام کی۔ کون سا رب؟ اعلی، جو سب سے اعلی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اب اعلی کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ قرآن ہے اور اسی قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو اعلیٰ ہے۔ تو موسیٰ بھی اعلیٰ ہے، اللہ بھی اعلیٰ ہے، شرک پھر بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا اعلیٰ ہونا اور معنی میں ہے، موسیٰ کا اعلیٰ ہونا لفظ ایک ہی آ رہا ہے قرآن میں، شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب اللہ جیسا اعلیٰ مانیں گے، اور ایسا تو کوئی نہیں مانتا۔ دو آیتیں ہوگی، تیسری سنیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی جو شہادت ہے وہ کافی ہے، اللہ شہید ہے۔ اللہ کون ہے؟ شہید ہے۔ جب اللہ شہید ہے پھر کوئی اور تو نہیں ہونا چاہیے نا، کسی اور کو تو شہید نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا رسول تم پہ شہید ہے۔ اللہ بھی شہید ہے، مصطفیٰ بھی شہید ہے، شرک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کا شہید ہونا اور معنی میں ہے، مصطفیٰ کا شہید ہونا اور معنی میں۔ اللہ جیسا شہید کوئی نہیں مانتا، اللہ اور ہے اور مصطفیٰ، اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق رکھے کبھی شرک ہوگا ہی نہیں۔ لفظ وہی آ رہا ہے۔ اب چوتھی آیت دیکھیں، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے واللہ خبیر، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ جب اللہ خبیر ہے کسی اور کو تو خبیر نہیں کہنا چاہیے نا۔ تو اسی قرآن میں اللہ مصطفیٰ کے لیے فرماتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، الرحمن، رحمان کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جاؤ کسی خبر والے سے پوچھو رحمان کون ہے۔ تو خبر والے تو مصطفیٰ ہے، تو اللہ بھی خبیر ہے، مصطفیٰ بھی خبیر ہے، شرک پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب پانچویں آیت سن لیں، پانچویں پہ بات ختم کرتے ہیں، پانچ کی عادت پہ۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بڑا اچھا مولا ہے، اللہ بڑا اچھا مولا ہے۔ اب مولا کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کو مولا کہہ دے تو لوگوں کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا، پر قرآن میں آیا ہے، لوگوں نے قرآن کو ہی پڑھ لیتے نا صحیح تو یہ مغالطے پیدا نہ ہوتے۔
اب قرآن مجید کی سورت کا نام ہے تحریم. ابھی آپ نے آیت سنی, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ بڑا اچھا مولا ہے. کیا کسی اور کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں. اس میں اللہ خود فرماتا ہے واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے. اللہ تم سب کا مولا ہے. اب جب اللہ سب کا مولا ہے, اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں آئے تو اللہ وہاں فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُمْ, اللہ بھی تمہارا مولا ہے, وَجِبْرِيلُ, جبریل بھی تمہارا مولا ہے, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں میں سے جو صالح نیک ہیں ولی وہ بھی تمہارے مولا ہے. اب قرآن میں اگر ایک آیت کو پڑھیں تو اللہ صرف اللہ کہتے ہیں میں مولا ہوں. تھوڑا آگے چلیں تو اللہ کہتا ہے جبریل بھی مولا ہے, اور پھر جو صالح مومن ہے وہ بھی تمہارے مولا ہے. اب جبریل کا مولا ہونا اور معنی میں ہے, اللہ کا مولا ہونا اور اللہ جیسا مولا کسی کو مانیں گے پھر شرک ہوگا. اللہ کی عطا سے مولا مانیں گے کبھی شرک ہوگا ہی نہیں. اب یہی معنی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. نہ جبریل اللہ کا کفو ہے, نہ مصطفیٰ اللہ کا کفو ہے, نہ صالح ایمان والے ولی اللہ کا کفو ہے. جب اللہ کا کفو بھی کوئی نہیں ہے, نہ کوئی مانتا ہے, پھر شرک بھی نہیں ہوتا. شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کا کسی کو ہم سر مانتے ہیں. اب بات چونکہ میں ختم کر رہا ہوں اس پر مولا پر, کیونکہ اللہ بھی مولا, جبریل بھی, ایمان والے بھی. تو اب اس پر جو بندے ہیں بندے, تو اللہ ہے علیم. علیم اب اسی صورت میں دیکھیں جہاں اللہ فرماتا ہے واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اللہ علیم بھی ہے, اللہ حکیم بھی ہے. اب حکیم کون ہے؟ اللہ. علیم بھی اللہ. مخدوم رشید میں کوئی حکیم ہے؟ کوئی حکیم کی دکان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سارے مخدوم رشید والے اسے حکیم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو حکیم تو اللہ ہے. یہ آپ کے مخدوم رشید کا بندہ کیسے ہو گیا؟ یہاں شرک کدھر چلا جاتا ہے؟ یعنی بندے کو بھی حکیم کہیں, اللہ کو بھی حکیم کہیں, شرک نہیں ہوا. کیوں؟ اب یہ اگر داتا صاحب کے لفظ آ جائے تو شرک جاگ پڑتا ہے, غوث پاک کے غوث کا لفظ شرک جاگ پڑتا ہے, محلے کے حکیم کے لیے بولتے رہے کبھی شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ حکیم سے مسئلہ کوئی نہیں, مسئلہ غوث سے ہے. حکیم سے مسئلہ کوئی نہیں, مسئلہ چونکہ غوث سے ہے. اور حکیم سے مسئلہ کوئی نہیں, مسئلہ چونکہ داتا سے ہے. اب چونکہ آگے مولا علی سے مسئلہ ہے تو ادھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولا تو اللہ ہے, مولا علی کیسے ہو گئے؟ اب یہی تو بات, اسی پہ بات میں نے ختم کر رہا ہوں. دیکھیں اب حکیم سے کسی کو مسئلہ نہیں تھا تو سارے حکیم بھی کہتے رہے, کسی کو شرک نظر نہیں آیا, کیونکہ داتا صاحب سے مسئلہ تھا, غوث پاک سے مسئلہ تھا, اور مولا علی سے مسئلہ نہیں, مسائل تھے. ایک نہیں تھا, کئی تھے. تو اگر مولا علی کہہ دیا تو شرک جاگ پڑا. اب دیکھیں میں سادہ سا بندہ ہوں, طالب علم ہوں, تو مجھے لوگ مولانا کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں مجھے؟ مولانا. تو مولا بھی کہا اور نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر بھی, کیا مطلب ہے؟ ہمارا مولا. اب کوئی کہے جی مولا نا کہنا شاید جائز ہے, صرف مولا کہنا ناجائز ہے. اب قرآن ہے میرے سامنے, یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے, اس میں جو دعا ہے اس میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. انت مانا تو, مولانا مولانا ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں مولانا اللہ ہے. مولانا کون ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے مولانا کون ہے. تو مجھے کیوں کہتے ہیں مولانا؟ شرک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مجھ سے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو شرک نظر نہیں آیا. مولا علی سے جو کہ مسئلہ ہے انہیں صرف مولا کہیں, مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے جیسے بندے کو مولا نہ کہتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور مولانا ہر مسلک کے بندے کو مولانا کہا جاتا ہے. مولانا طارق جمیل, مولانا فضل الرحمان, مولانا فلانا, مولانا فلانا, وہ سارے مولانا بن جائیں تو شرک نہیں ہے. مولانا تو اللہ ہے. اور ادھر مولا علی کو صرف مولا کہہ دیں, ہمارا بھی نہیں نہ کہا, ہمارا بھی نہیں کہا, مولانا علی نہیں کہا, صرف مولا کہا. مولانا کا معنی ہمارا مولا, اور مولا کا معنی ہے صرف مولا. حضرت علی شیر خدا کو صرف مولا کہا تو مسئلہ پڑ گیا. اور ہم جیسے بندوں کو باقیوں کو مولا نہ کہتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پتہ چلا مسئلہ ہم سے نہیں, مسئلہ ہی مولا علی سے ہے. اور یہ بھی سن لیں, مولا علی کو مولا نہ میں نے کہا, نہ آپ نے, نہ کسی اور نے, ان کو مولا خود مصطفیٰ نے فرمایا. اور وہ ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے اعلان کیا خم کے مقام پر. اور اس ایک حدیث پر میرے پاس 53 اس کے
طرق موجود ہیں، پوری کتاب ہے حضور شیخ الاسلام کی السیف والجلی علی منکر ولایت علی، حدیث پر کتاب ہے، ایک سند نہیں، اس کی 50 سندیں جمع کر دی آپ نے۔ آقا نے ہاتھ پکڑا علی شیر خدا کا، ہاتھ بلند کیا اور سارے ایمان والوں سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، سنو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان کو تو مولا مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ ہم جیسے بندے تو کتابیں پڑھ کے مولا اللہ، بلکہ مولانا بھی بن جاتے ہیں، اور علامہ، علامہ یہ علم کا آگے مبالغہ ہے، لوگ علامہ بن جاتے ہیں، علامہ تو علم سے، اللہ علیم ہے، بندے علامہ بنے ہوئے ہیں، اور علیم کا معنی ہے علم والا، علامہ کا معنی ہے زیادہ علم والا، یعنی کہ علامہ بن جائے تو کوئی شرط نہیں ہے، اللہ علیم ہے خود علامہ بن گئے، اللہ مولانا ہے خود مولانا بن گئے، کوئی شرک نہیں ہے، اور علی شیر خدا کو مولا علی کہہ دیا تو شرک جاگ پڑا۔ تو پتہ چلا مسئلہ دلیل سے نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے، دل نے ادھر مان لیا تو سب کو مولانا مان لیا، اور دل ادھر اڑ گیا تو حضرت علی کو صرف مولا نہیں مانا۔ تو اب یہ ولم یکن لہ کفوا احد، آج جس سورہ توحید کی یہ تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ تو شرک تب ہوگا جب اللہ جیسا کسی کو مانیں گے تب شرک ہوگا، نہیں تو وہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہوگا۔